بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو سبلائم وے انگلش اکیڈمی. آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹیڈ ہیوز کی پوئم دیٹ مارننگ. لیکن ویورز، اس سے پہلے ٹیڈ ہیوز کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن. ہز ریئل نیم واز ایڈورڈ جیمز ہیوز. He was an eminent English poet, children's writer, animal poet, translator, playwright and short story writer. بچوں کے لیے بہت سا کام کرنے کی وجہ سے اسے چلڈرن رائٹر بھی کہتے ہیں. مور اوور اپنی پوئٹری میں بکثرت اینیمل امیجری کے استعمال کی وجہ سے اسے اینیمل پوئٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے. Several stage and radio plays were also written by him. He remained the British Poet Laureate from 1984 till his death in October 1998. He married an American poetess, Sylvia Plath, but it was not a successful marriage. This issue remained controversial. Later he married Carol Orchard. That morning we came, ہم آ گئے, where the salmon were so many, جہاں سیمن مچھلیوں کی بہت زیادہ تعداد تھی. غالباً یہ امریکی ریاست الاسکا میں جھیل تھی جہاں پر وہ گئے. سو اسٹیڈی، وہ پرسکون انداز میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ تیر رہی تھی. سو اسپیسڈ، ان کے درمیان ریزنیبل ڈسٹینس تھا. سو فار ایمڈ آن دیئر انر میپ، یوں لگتا تھا کہ وہ کسی خاص مقصد کے تحت جو ان کے اندرونی ذہنوں میں تھا کسی خاص منزل کی طرف محو سفر ہوں. انگلینڈ کوڈ ایٹ اونلی دا سوٹی ٹوائلائٹ آف ساؤتھ یارکشائر. سوٹی کہتے ہیں سیاہ کو، ٹوائلائٹ صبح کے وقت کو کہتے ہیں جب ہلکی ہلکی روشنی اور ساتھ اندھیرا بھی ہو. تو انگلینڈ کیا کر سکتا تھا؟ وہ ساؤتھ یارکشائر کی صبح میں مزید طریقی کا اضافہ کر سکتا تھا. ہنگ ود دا ڈرمنگ ڈرفٹ آف لینکاسٹرز. لینکاسٹرز ایک ریاست کا نام ہے. لینکاسٹرز کے جنگی جہازوں کی بمباری کرتے ہوئے جو وہ سیاہ دھواں فضا میں چھوڑتے تھے وہ ہنگ معلق رہتا تھا، اور اس سیاہ دھوئیں کی وجہ سے ساؤتھ یارکشائر کی جو صبح تھی وہ مزید تاریک ہو جاتی تھی. اور یہ دھواں اتنا خوفناک ہوتا تھا، یہ منظر اتنا خوفناک ہوتا تھا ٹل دا ورلڈ ہیڈ سیم کیپسائزنگ سلولی. کیپسائزنگ کہتے ہیں کسی چیز کا الٹنا. اور یہ منظر اتنا خوفناک ہوتا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے دنیا الٹ جائے گی، دنیا آہستہ آہستہ تباہ و برباد ہو جائے گی. سولم ٹو اسٹینڈ دیئر ان دا فولن لائٹ. ہم زرد رنگ کی روشنی میں، مدھم روشنی میں تنہا کھڑے تھے. ویسٹ ڈیپ، کمر تک گہرے پانی میں. ان وائلڈ سیمن، جنگلی سیمن کے درمیان. سوئنگ، جو تیر رہی تھی. میسڈ، بہت زیادہ تعداد میں تھی، جو بہت زیادہ تعداد میں تھیں اور وہ تیر رہی تھی. ہم کمر تک گہرے پانی میں کھڑے تھے. ایز فرام دا ہینڈ آف گاڈ، وہ اتنی زیادہ تھیں جیسے خدا کے ہاتھ سے نکلی ہوں، جیسے خدا نے انہیں چھوڑا ہو اور انہیں ایسے تیرنے کے لیے کہا ہو. دیر دا باڈی سیپریٹڈ. اس مسحور کن ماحول میں ہمارے جسم اور ذہن کا باہمی تعلق ٹوٹ گیا. گولڈن اینڈ امپیرشیبل، ایک طرف سنہری اور لازوال لافانی سامن مچھلیاں تھیں فرام اٹس ڈاؤٹنگ سارٹ، اور دوسری طرف ہماری بے یقینی تھی، مشکوک خیال تھا، مشکوک سوچ تھی. A spirit beacon lit by the power of the salmon. ان لاتعداد سامن مچھلیوں کے چانے چھلکے اتنے زیادہ چمک رہے تھے کہ یوں لگا جیسے کسی روح اسپرٹ جیسا کوئی لائٹ ہاؤس
ہمارے سامنے موجود ہو, اسپرٹ بیکن یعنی روشنی کا مینار ہمارے سامنے موجود ہو. That came on, وہ آتی گئیں, came on آتی گئیں, and kept on coming اور مسلسل آتی رہیں. As if we flew slowly, as if we flew slowly, یوں لگتا تھا جیسے ہم آہستہ آہستہ ان کے ساتھ اڑتے چلے جا رہے ہیں. Their formations lifting us towards some dazzle of blessings, ترتیب میں تیرتی ہوئی ان مچھلیوں کے درمیان ہم نے محسوس کیا جیسے وہ ہمیں عظیم روحانی مسرت کی آسمانی روشنی کی طرف لے جا رہی ہوں. ڈیزل آف بلیسنگ, روحانی مسرت کی روشنی کی طرف لفٹنگ اٹھا رہی ہوں, لے جا رہی ہوں. ون رانگ تھاٹ, ایک غلط سوچ, ایک غلط خیال مائٹ ڈارکن, اس سارے ماحول کو تاریک کر سکتا تھا. چونکہ اس وقت ہم خوشگوار تخیلاتی دنیا کے مزے لوٹ رہے تھے, اس لیے اگر ہم کسی دوسری اور غیر متعلقہ چیز کے بارے میں سوچتے تو ہمارا تخیلاتی لائٹ ہاؤس تاریک ہو جاتا, ساری کی ساری سچویشن ہی بدل جاتی. ایز اف دا فالن ورلڈ, جیسے کہ فالن ورلڈ یہاں پر ببلیکل ریفرنس دیا ہوا ہے ایڈم اینڈ ایو کا, جب انہیں ان کی لغزش پر جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا. تو پوئٹ کہتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ہمارا غلط خیال ہوتا, سوچ ہماری غلط ہوتی, تو ہماری صورتحال بھی آدم و حوا جیسی ہوتی. اینڈ سیمن ور اوور, اور سامن مچھلیاں بھی ختم ہو جاتی. ایز اف دیز وار دا امپیریشیبل فش, ایسی حالت میں یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہ مچھلیاں لافانی مخلوق تھیں. امپیریشیبل, لافانی, لازوال مخلوق تھیں. That had let the world pass away, اور یوں لگتا تھا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور یہ مچھلیاں ہمیشہ زندہ رہیں گی. There in a mauve light of drifty lupins, موو لائٹ کہتے ہیں پیلے جامنی رنگ کی روشنی کو. ڈرفٹی لوپنس یعنی پودوں کا جھرمٹ. اس علاقے میں اگے ہوئے پیلے جامنی رنگ کے پودے جو ہوا کے بہاؤ کے ساتھ آہستہ آہستہ جھوم رہے تھے, ان کی روشنی یوں منعکس ہوتی تھی جیسے they hung in the cupped hands of mountains, جیسے پہاڑوں, جیسے سامن مچھلیاں جھیل میں معلق ہو گئی ہوں. they hung یعنی سامن مچھلیاں معلق ہو گئی ہوں in the cupped hands of mountains, اور جھیل ایسے لگتی تھی جیسے پانی کا بھرا ہوا کوئی بڑا پیالہ ہو جسے پہاڑوں نے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا ہو. کپڈ ہینڈس یعنی یہ پیالوں والا ہاتھ. یہ جس طرح امیج میں یہ دو پہاڑ دکھائے گئے ہیں اور اس کے درمیان میں ایک پیالہ نما شکل بنی ہوئی ہے. تو پوئٹ کہتا ہے کہ اس علاقے میں اگے ہوئے پیلے جامنی رنگ کے پودے ہوا کے بہاؤ کے ساتھ آہستہ آہستہ جھوم رہے تھے, اور ان کے اندر سے جو روشنی منعکس ہوتی تھی تو سامن مچھلیاں جھیل میں معلق ہو گئیں, اور جھیل ایسے لگتی تھی جیسے پانی کا بھرا ہوا کوئی بہت بڑا پیالہ ہو جسے پہاڑوں نے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا ہو. میڈ آف ٹنگلنگ ایٹمس, سامن مچھلیوں کی تیزی سے ہوتی ہوئی نقل و حرکت کی وجہ سے وہ جھیل تھرکتے ہوئے ایٹموں کا ذخیرہ نظر آتی تھی. ٹنگلنگ ایٹمس, تھرکتے ہوئے, جھنجھناتے ہوئے ایٹموں کا ذخیرہ, جھنجھناتے ہوئے ایٹموں سے بنی ہوئی معلوم ہوتی تھی. اٹ ہیڈ ہیپنڈ, یہ سب کچھ ہمارے سامنے واقعہ ہو چکا تھا. دین فار اے سائن, پھر ایک علامت کے طور پر, نشانی کے طور پر, دیٹ وی ور ویئر وی ور, جس چیز کا ہمیں خطرہ تھا تھوڑی دیر پہلے محسوس ہوا, کیونکہ جلد ہی ہم تخیلاتی دنیا سے اپنی اصلی دنیا میں واپس آ گئے تھے. دیٹ وی ور ویئر وی ور یعنی ہم تخیلاتی دنیا سے نکل کر اپنی حقیقی دنیا میں واپس آ چکے تھے. تو دین فار اے سائن, علامت کے طور پر, نشانی کے طور پر, ٹو گولڈن بیئرس, دو سنہری ریچھ کیم ڈاؤن, نیچے آئے, اینڈ سویم لائک مین بسائڈ اس, اور ہمارے پاس آدمیوں کی طرح تیرنے لگے.
and dived like children, اور بچوں کی طرح غوطے لگائے. And stood in deep water as a throne, اور وہ گہرے پانی میں ایسے کھڑے تھے جیسے کوئی بادشاہ تخت پر کھڑا ہوتا ہے. Eating pierced salmon of their talons, اپنے پنجوں سے سامن مچھلیوں کو چیر پھاڑ کر کے کھا رہے تھے. pierced چیر پھاڑ کرنا. So we found the end of our journey, اس طرح ہمارے سفر کا اختتام ہوا. So we stood, پس ہم کھڑے رہے, alive in the river of light, روشنی کے دریا میں. پس ہم روشنی کے دریا میں کھڑے رہے. اس طرح ہماری مچھلیاں پکڑنے کی مہم اپنے اختتام کو پہنچ گئی. Among the creatures of light, ہم روشنی کی مخلوق کے درمیان کھڑے رہے. اب ہم وہ انسان نہیں رہے تھے جو یہاں آنے سے قبل تھے. اب یہاں آ کر سامن مچھلیوں کے درمیان کھڑے ہو کر ہم پر ایک خدائی سچائی آشکارا ہو چکی کہ یہ مچھلیاں روشنی کی مخلوق ہیں. کریچرز آف لائٹ روشنی کی مخلوق ہیں. تو اس پوئم میں ڈفرینٹ سین جو ہیں وہ ایکسپلین کیے گئے ہیں. فرسٹ جو سٹارٹ پہ ہی تھا وہ یہ تھا کہ ایک طرف تو سیمن مچھلیوں کا وہ جھیل میں نظارہ تھا, منظر تھا, نیچر سین تھا, اور دوسری طرف انسان کا بنایا ہوا ماحول تھا جس میں جنگی جہاز تھے اور وہ فضا میں دھواں چھوڑ رہے تھے. ان کی وجہ سے فضا میں دھواں معلق تھا. جنہوں نے کیا کیا تھا, وہ ٹوائلائٹ جو تھی اس کو مزید تاریک بنا دیا تھا, اور اتنا خوفناک تھا یوں لگتا تھا کہ جیسے زمین الٹ جائے گی. یعنی دوسرا سین جو اس میں تھا وہ وائرس کا تھا. اور آخر پر پھر اس نے یہی بتایا کہ یہ وہ ریچھ جو چیر پھاڑ کر رہے تھے یہ بھی ایک وائرس والا تھیم جو ہے نا یہاں پہ اس نے ہمیں دکھایا. In the end, there is nothing more dreadful than the habit of doubt. Doubt separates people. It is a poison that disintegrates friendship and breaks up pleasant relations. It is a sword that irritates and hurts. It is a sword that kills. ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں, اینڈ کیپ ان یور مائنڈ ٹو سبسکرائب دا چینل. السلام علیکم. اللہ حافظ.